تو آج آپ کو مچھلی تندوری پر پکانے کی ریسپی بتائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھائی ہے، تو اس نیت سے ہم بھی مچھلی کھائیں گے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں میں ایک مچھلی بھی تھا، تو آج آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مچھلی اگر اس طرح ہم پکائیں گے کہ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی ہوگی تو دنیا کا بھی ثواب اور آخرت کا بھی ہمیں ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میں مچھلی پکانے کا کچھ طریقہ آپ کو بتا دوں۔ ایک احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جس طرح یہ سلاخ میں لگی ہوئی ہے نا، تو یہ گر جاتی ہے سلاخ کی وجہ سے۔ مچھلی میری یہ گر چکی ہے مچھلی، یہ دیکھیں۔ تو یہ جو ہے نا، کیونکہ اس کو سہارا نہیں ہوتا، اور یہ جو گرل میں مچھلی ہے نا، تو یہ گرنے کا اس کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس کو بآسانی آپ پلٹ سکتے ہیں۔ اور یہ خیال رکھنا ہے اپنے کہ یہ سلاخ کافی گرم ہو جاتی ہے، تو کہیں اپنا ہاتھ آپ نہ جلا لیں۔ تو تندوری میں پکے گی انشاءاللہ، اس کا جو ہے ذائقہ وہ پھر کسی بھی آگ پہ پکنے والے کھانے کی نسبت میں بہت اعلیٰ شاندار قسم کا ہوگا۔ تو ابھی اس کو ہم نے نماز سے پہلے رکھ دیا تھا، اسی تندورے میں ہم نے روٹی بھی پکا لی ہے، اور اس کے بعد اس میں تقریباً یہ آدھا گھنٹہ پلس ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ایک قسم کا سٹریم ہو رہا ہے یہاں پر، ادھر مارو۔ ابھی یہ دیکھیں میں اس کو پلٹ رہا ہوں، تو اس کو بہت احتیاط کریں، بہت گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت احتیاط سے لا کر اس طرح بیٹی پیچھے کرو، کیا یہ پیچھے کرو، ایک منٹ یہ بھی پیچھے کرو، نہیں یہ ٹرے مجھے دو، یہ کپڑا اٹھاؤ ذرا۔ تو بہت احتیاط سے آپ نے اس کو رکھنا جو ہے ہاتھ جل جائے، پھر اس کو دوسری طرف سے آپ لگانا ہے اس طرح، کیونکہ ہمارے ہاتھ جل چکے ہیں، تو اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں، اس کی بہت احتیاط کرنی ہے آپ۔ بیٹی آگے جو سلاخ کے ساتھ لگی ہوئی کچھ اس طرح کی رنگت ہو چکی ہے اس کی، یہ بھی چیک کریں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ تقریباً یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تقریباً۔ جی یہ کبھی آپ کے تندوری کے اس کی جو تپش کم ہو جائے، تو یہ اس کا نیچے سوراخ ہوتا ہے، اس میں یوں اس طرح سے آپ نے ہوا دینی ہے تاکہ اس کو تپش پہنچے اور وہ اس کی جو آگ تھوڑی تیز ہو جائے۔ تو ہمیں لگا کہ اس کی تپش تھوڑی کم ہو گئی ہے، تو میری بیٹی ہے یہ اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں تاکہ وہ موبائل کی لعنت سے بچیں، اس طرح کے کاموں میں مشغول رہیں، دنیا اور آخرت کا نفع آپ کریں۔ کیوں بچی، کیسا لگ رہا ہے؟ مزہ، ماشاء اللہ۔ جی مچھلی کے پکنے میں کچھ وقت ہے ابھی، تو اس کو ہم نے ڈھک دی ہے سٹیم کے لیے، اور اس کی جو ہے نا نیچے جو سوراخ ہے وہاں سے تپش کے لیے ہوا بھی دے دی ہے، تو امید ہے کہ تپش اس کی تیز ہوئی ہوگی۔ تو جب تک ہم انتظار کرتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ جی اب یہ مچھلی چیک ہو رہی ہے کہ کہاں تک پہنچی ہے، یہ چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بہت نرم ہو چکی ہے پھر سمجھے یہ پک چکی ہے۔ ابھی چونکہ ہماری اس کی آگ ختم ہو چکی تھی، تو ابھی ہمیں اس کو مچھلی کو تپش دینے کی ضرورت تھی، تو دوبارہ آگ چلائی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایسی صورتحال ہے اور ایک فکر پیدا ہوتی ہے، تو اسی بہانے دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لیجیے جناب، ہماری مچھلی پک کے آ چکی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ کے لگ بھگ ہمیں ٹائم لگا ہے۔ اور یہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سلائی کے ساتھ چیک کریں تو بہت آسانی سے اگر سلائی چلی جائے اور یہ نرم ہو چکی ہو تو سمجھ لیں کہ یہ مچھلی اب تیار ہو چکی ہے، اور اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی خشک ہو جانا چاہیے۔ تو الحمدللہ تیار ہو چکی ہے، اور اسے سنت کی نیت سے کھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کا ثواب لیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔